اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو دنیاوی نظام میں جاسوسی نظام قائم فرمایا وہ 5 طرح کا ہے، اور ایسا عجیب و غریب جاسوسی نظام ہے کہ دنیا کی ساری طاقت اکٹھی ہو جائے تو اس جاسوسی نظام سے یہ نکل کے کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ 4 طرح کا جاسوسی نظام رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں کھول کے بیان کیا، اور آخری اور 5ویں قسم کا جاسوسی نظام حدیث شریف میں ہے۔ میں پہلے ان 4 جاسوسی نظام، ان 4 چیزوں کو ذکر کرتا ہوں کہ جسے اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ پہلی چیز اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے اعمال دن رات کے کیے کو دیکھتا ہے۔ اللہ نے اسے قرآن میں ذکر کیا، سورہ مجادلہ میں فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى 3 الا هو رابعهم ولا 5 الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ اے میرے بندے، تو کیا سمجھتا ہے میں کوٹھڑی بند کر کے، کمرے کا روشندان اور کھڑکی بند کر کے، دروازے کو کنڈی لگا کر رات کی تاریکی میں گناہ کرتا ہوں، میٹنگ کرتا ہوں، صلاح کرتا ہوں، مشورہ کرتا ہوں، 2 4 5 اکٹھے ہو کے ہم یہ کرتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا؟ تیری بھول ہے، تیری غلط فہمی ہے، تو قرآن نہیں پڑھتا۔ میرا رب فرماتا ہے جہاں تو جانا چاہے چلا جا، جب تم 3 ہوتے ہو، سرگوشیاں کرتے ہو، کوئی کام کرتے ہو، الا هو رابعهم، تو تم 3 کے ساتھ چوتھا میرا اللہ موجود ہوتا ہے۔ ولا 5 الا هو سادسهم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم 5 ہوتے ہو نا تو وہاں 6واں میرا اللہ ہوتا ہے، اللہ وہاں تمہارے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا ایمان و یقین ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ تو بطور مثال کے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ 3 ہو تو چوتھا اللہ، 5 ہو تو 6واں اللہ۔ یہ بطور مثال کے آگے فرمایا ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ اے میرے بندو، 3 سے تم توڑے ہو جاؤ یا 5 سے تم زیادہ ہو جاؤ، توڑے 1 ہو جاؤ، 5 سے زیادہ اربوں کربوں میں ہو جاؤ، اینما كانوا، جہاں تم جاؤ گے، جہاں رہو گے، وہاں اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو بھئی اللہ ساتھ ہے، تو جو ساتھ ہوتا ہے اس سے کوئی کام چھپ کے کیا جا سکتا ہے؟ اور اتنا بھی نہیں، میرے رب نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ یہ آنکھ کی نظر کی جو خیانت ہے نا، یہ ایسا جرم ہے کہ محفل بری میں 10 20 50 100 بندے بیٹھے ہیں، ایک کی نگاہ نے خیانت کی اور نگاہ دور چلی گئی، پاس والا نہیں جانتا کہ اس کی آنکھ کی نگاہ نے خیانت کی، لیکن عرشوں والا جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، میرے بندے میری اتنی طاقت ہے کہ اگر تیری آنکھ کی نگاہ خیانت کرتی ہے تو اللہ اسے بھی دیکھتا ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور فرمایا یہ تو پھر بھی ظاہری ہے، ظاہر ہے، دل جو اندر ہے چھپا ہے۔ فرمایا دلوں کے اندر جو کٹکا اور بید اور راز کی بات ہے تمہارا رب تو اسے بھی جانتا ہے۔ کیسے چھپاؤ گے تم اپنا جرم اللہ سے؟ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے کاندھوں پہ 2 فرشتوں کو بٹھایا ہے، ایک داہنی جانب اور ایک باہنی جانب۔ داہنی جانب والا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ یہ داہنی جانب والا نیکیاں نوٹ کر رہا ہے، باہنی جانب والا گناہ نوٹ کر رہا ہے، اور تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ ایک آدمی کے ساتھ 2 ہے۔ دنیا کی آبادی اگر 6 7 ارب ہے تو یہاں پہ ڈبل ہے، اگر 7 ہے تو یہ 14 ہے، اگر کل آبادی 14 ہو جائے گی تو یہ 28 ہو جائیں گے، اگر 28 ہو جائے گی تو آگے چلتے جاؤ۔ یعنی اللہ کے اس نظام کے اندر انسان کے کاندھوں پہ بیٹھے فرشتے انسانی تعداد سے ڈبل ہے، کثیر تعداد میں ہے۔ تو زیادہ تعداد والے جب سامنے ہو ان سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے، پھر ساتھ نہ چھوٹے، دن میں بھی ساتھ، رات میں بھی ساتھ، سوتے میں بھی ساتھ،
خوشی میں بھی ساتھ، غمی میں بھی ساتھ، مرض میں بھی ساتھ، صحت میں بھی ساتھ، کمائی میں بھی ساتھ، کھانے میں بھی ساتھ، پینے میں بھی ساتھ، عبادت میں بھی ساتھ، نیکی میں بھی ساتھ، گناہ میں بھی ساتھ، ہر وقت جو ساتھ ہو ان سے بھلا کوئی چیز چھپ کے کوئی جرم کر سکتا ہے؟ تو فرمایا دوسرا کرامن کاتبین، یہ فرشتے کاندھوں پہ بیٹھے، یہ تمہارے عمل کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ ایسا جاسوسی نظام ہے کہ اس دھرتی پہ کوئی جگہ ایسی نہیں، فضا خلا میں ایسی جگہ نہیں، ساتوں آسمانوں میں ایسی جگہ نہیں، ساتوں زمینوں میں ایسی جگہ نہیں کہ انسان اپنے کاندھوں سے فرشتوں کو اتار کر اکیلا چلا جائے۔ اور نہ تو انسان اللہ رب العزت سے چھپ سکتا ہے، نہ اللہ کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے، تو نہ اللہ سے چھپ سکتا ہے، نہ ان کرامن کاتبین کو بند کر کے چھوڑ کے آ سکتا ہے۔ کیسے عجیب و غریب نظام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ انسان قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا نا تو حیران و پریشان ہو جائے گا، اور حیرانگی سے کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاہا، ہائے ہائے یہ کیسی کتاب ہے، نہ چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا، سب اس میں درج ہے۔ یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ، یہ کیسی ہلاکت ہے، مجھے یہ نہ ملتا، موت کے ساتھ میں مر جاتا کبھی نہ اٹھتا، آج کا یہ دن، آج کی یہ ناکامی نہ دیکھنا پڑتی، آج میرا مال بھی تباہ و برباد، آج میری جاہ بھی گزر گئی، میری سلطنت گئی، آج تو کوئی چیز میرے کام نہ آئی، یہ افسوس کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جاسوسی نظام چلایا اس میں دوسری چیز فرشتے کرامن کاتبین ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ تیسری چیز ہمارا یہ جو وجود ہے سر سے لے کر پاؤں تک، انسان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک عضو، ایک ایک ہڈی، گوشت، خوست، پوست، رواں یہ سب انسان کا جاسوس ہے بھائی، یہ انسان کی جاسوسی کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس منظر کو بہت تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں۔ سورہ یاسین میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، قیامت کے دن اللہ زبان کو تالا لگا دے گا، زبان بند ہو جائے گی، اور میرا رب پوچھنا شروع کر دے گا، انسان سامنے کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے بات کرنا چاہے گا، بتاؤ بھائی تم اس کے وجود کا حصہ ہو، تمہیں کیسے چلایا، یہ ہاتھ بات شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ٹانگوں سے بات کرے گا، یہ ٹانگیں ساری رپورٹ دے گی کہ اس بندے کی زندگی 50 60 70 80 100 100 150 200 سال تھی، میں اس کے وجود کا حصہ رہا، اس نے میرے ساتھ چل کے یہ کیا۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا ان دو کے علاوہ 3 چیزیں اور ذکر کی اللہ تعالیٰ نے، ہاتھ، ٹانگیں سورہ یاسین میں، دوسری جگہ فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، جب قیامت کے دن اللہ مجرموں کو ہانکے گا، بگائے گا جہنم کی طرف، اللہ کی پناہ، جب یہ جہنم پہ آئیں گے نا تو اللہ پھر ان سے پوچھے گا حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، جب وہ آئیں گے اس کے پاس، شَهِدَ عَلَيْهِمْ، وہ گواہی دینے والے گواہی شروع کریں گے، سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کان گواہی دیں گے، کان بتائیں گے اللہ اس نے میرے کانوں سے، میرے پردوں سے جو تو نے سننے کی صفت مجھے دی تھی اس سے اس نے یہ سنا ہے۔ آنکھیں بتائے گی اللہ اس نے میری نگاہ کو فلاں فلاں جگہ دوڑایا ہے، اس نے میری آنکھ کی نگاہ سے یہ دیکھا ہے۔ اور یہ چمڑا بتائے گا کہ اللہ چمڑا، یہ چمڑا بھی بتائے گا اللہ میں اس کے وجود کا حصہ ہوں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ اب 2 چیزیں سورہ یاسین میں، ہاتھ اور ٹانگیں، 3 چیزیں سورہ حامیم سجدہ میں 24ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کی آنکھ، ان کے کان اور ان کا چمڑا بھی اللہ کے در پہ آ کے گواہی دے گا۔
اور پانچویں چیز حدیث شریف میں ہے، یہ پانچ ہو گئی، ان کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے، وہ حدیث شریف میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ مجرموں کی رانوں سے بات کرے گا، یہ ران گواہی دیں گے، ران کی ہڈی اور گوشت خوست و پوست گواہی دے گا کہ اللہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے۔ جب یہ ساری گواہیاں ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ زبان سے تالا کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ جب زبان سے تالا کھولے گا تو یہ تو پہلے سے ہی گرم ہو چکا ہوگا انسان، تو جیسی زبان سے تالا کھلے گا نا تو یہ اپنے آپ کو ملامت کرے گا، اپنے جسم سے ہی لڑنا شروع کرے گی اس کی زبان، اور کمینے کمبخت جسم، تیرے لیے حرام کمائیاں کھائی تاکہ تجھے سکون ہو، مرغن غذائیں دے سکوں، لٹے اور کاٹن کے سوٹ پہنا سکوں، اچھے اچھے برینڈ کے تجھے جوتے پہنا سکوں، بڑی بڑی بلڈنگوں محلوں کے اندر ایئر کنڈیشن لگا کے تجھے سکون دے سکوں، میں نے عشاء نہ پڑھا، میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تاکہ تجھے سکون آئے، آج تو رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہو کر میرے خلاف، یہ اب پہلے تو اللہ کو منت کر رہے، اللہ میں یہ نام اعمال میرا نہیں ہے، اب اللہ نے فرمایا تیری زبان کو تالا لگا کے پوچھتے ہیں تیرا ہے کہ نہیں۔ اب جب گواہیاں ہو چکی اب اللہ کو بھول جائے گا، یہ جسم سے لڑے گا، ملامت کرے گا، حدیث میں یہ جسم کو کہے گا بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا فَعَنْكُنَّ أُنَازِلْ، ہو تیرا ستیہ ناس ہو، تو تباہ و برباد ہو جا، یہ موج مستیاں تو تیری میں نہیں کرائی، آج تو نے اللہ کے در پہ میرے خلاف گواہی دی، تو کون ہے بولنے والا؟ جب یہ زبان پوچھے گی نا کہ تو کون ہے، ہاتھوں، اے کانوں، اے آنکھ، اے ٹانگوں، اے ران، اے جسم کے چمڑے، تم کیسے بول رہے ہو آج؟ اب اگلا منظر پھر قرآن میں ہے، یہ سارے کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، زبان کیوں چیختی چلاتی ہے، تو بھی تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، تجھے کس نے بولنے کی طاقت دی؟ اللہ نے۔ آج اسی اللہ کا حکم ہمیں ہے، ہم بھی بول رہے ہیں، آج اسی اللہ کا حکم ہمیں، ہم بھی بول رہے ہیں۔ یہ منظر ہونے والا ہے میرے بھائیوں، اور یہ ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں ہے، صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہنس پڑے، بظاہر ہنسنے کی بات کوئی نہ تھی، اللہ کے نبی نے عرض کیا میرے صحابہ جاننا چاہتے ہو میں کیوں ہنس پڑا؟ صحابہ رضی اللہ رضوان اللہ عنہم اجمعین فرمانے لگے واللہ اعلم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول ہی جانے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں بندے کی اس بات پہ مجھے ہنسی آئی جب میدان محشر میں بندہ اللہ سے کہے گا یا اللہ آج سارے میرے دشمن ہیں، میں کسی کی گواہی اپنے خلاف قبول نہیں کروں گا، اگر یہ میرا جسم گواہی دینا تو پھر مجھے منظور ہے، مجھے اس بات پہ ہنسی آئی۔ اللہ فرمائے گا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، ٹھیک ہے میرے بندے آج تیری نفس کی گواہی تیرے ہی خلاف یا حق میں ہوگی، تجھے منظور مجھے منظور ہے، یہ نفس ہماری گواہی دے گا، پھر انسان پٹھے گا پچھتائے گا لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ہم اسے سکون دے رہے ہیں، اللہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں لیکن احساس ہمیں نہیں ہو رہا۔ یہ تین چیزیں ہوگی، چوتھی چیز بھی قرآن مجید میں ہے، یہ زمین کا ٹکڑا چاروں سمتیں شرق و غرب شمال و جنوب انسان کے لیے جاسوس ہے، انسان کے چلنے پھرنے اوڑھنے بچونے لین دین دن رات سب جو اس زمین پہ یہ انسان گزار رہا ہے یہ اس کی جاسوسی زمین کر رہی ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور جا کے ہر انسان جس نے اس پہ زندگی گزارے ساری رپورٹ دے گی زمین۔ سورہ زلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اللہ قیامت کی ابتدائی ہولناکیوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت کی ابتدائی ہولناکی میں جب زمین ہلائی جائے، زمین کا ہلایا جانا، جب زلزلے آئیں گے اور زمین اپنے اندر مدفون سارے خزانوں کو اکیڑ کے باہر پھینکے گی،
یہ زمین کے اندر جتنے معدنیات ہیں نا، جو خزانے ہیں، قرب قیامت میں جب زلزلہ آئے گا یہ ہلے گی، یہ پھٹے گی اور اندر کے سارے خزانوں کو باہر لا کے پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لہا، اور انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا، یہ حیران پریشان ہوگا، کیا ہوا؟ زمین کو کیا ہوا؟ یہ زمین کیا کر رہی ہے؟ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین رپورٹر بن کے اللہ کو ساری زندگی کے ہر انسان کی خبر سنائے گی۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ زمین کا ٹکڑا جو ہے نا، یہ ہمارے اوپر اللہ کی جانب سے جاسوس ہے اور ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ پانچویں اور آخری چیز حدیث میں ہے، یہ چار چیزیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت ہمارے اس نظام کی خود نگرانی اور جاسوسی فرما رہے، دوسرے نمبر پہ کرامن کاتبین، تیسرے نمبر پہ میرا یہ سارا وجود، چوتھے نمبر پہ یہ زمین۔ یہ چار قرآن سے میں نے ذکر کیے، اور پانچویں چیز حدیث شریف میں ہے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیا آنے والا دن جب ابھرتا اور چھڑتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے، اے ابن آدم، میں تجھ پہ طلوع ہونے والا نیا دن ہوں، خبردار ہوشیار ہو جا، سنبھل کے چلنا، میرے اندر نیک اعمال کرنا، اس لیے کہ میں تیرے اعمال کے لیے گواہ بن کے ابھرا ہوں، طلوع ہوا ہوں۔ اگر میرے اندر نیک اعمال کرے گا تو کل رب ذوالجلال کے در میں تیرے حق میں گواہی دوں گا، اور اگر تو نے میرے اندر برے اعمال کیے تو کل رب ذوالجلال کے دربار میں تیرے خلاف گواہی دوں گا۔ اب تیری مرضی ابن آدم، تو میرے اندر نیک اعمال کرتا ہے یا برے اعمال۔ یاد رکھنا، میں دن جو تجھ پہ نیا طلوع ہو چکا ہوں، ایک دفعہ جب تیرے ہاتھ سے نکل جاؤں تو دوبارہ تیرے ہاتھ کبھی نہیں آؤں گا۔ اور حقیقت ہے، زندگی میں گزرا دن دنیا میں کون سی انسان کی طاقت ہے جو لا کے دکھائیں؟ اور جب شام ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، رات کی اندھیری کی گٹھا چھا جائے، رات کی اندھیریاں اپنا چادر بچانا شروع کر دے، دن کی روشنی اجالے کو ختم کر دے، تو رات پکارتی ہے، اے ابن آدم، میں تیری اوپر اندھیری ہونے والی نئی رات ہوں اور میں تیرے اعمال کا گواہ ہوں، یاد رکھ میرے اندر نیکیاں کر۔ اگر تو میرے اندر نیکی کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں تیرے حق میں گواہی دوں گی، یہ رات کہتی ہے۔ اور اگر تو نے میرے اندر نیک اعمال نہ کیے، برے اعمال کیے، تو میں کل قیامت کے دن تیرے خلاف گواہی دوں گی۔ اب تیری مرضی نیکی کرتا ہے یا برائیاں کرتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا، اگر میں ایک دفعہ تیرے ہاتھ سے نکل گئی، دوبارہ تیرے ہاتھ نہیں آؤں گی۔ نہ گزرا دن ہاتھ لگتا ہے اور نہ گزری رات ہاتھ لگتی۔ یہی وجہ تھی، یہ 5 طرح کا جاسوسی نظام اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی پر معمور فرمایا ہے۔ اب ایمان و یقین کے ساتھ سوچے، تنہائی میں بیٹھ کے سوچے، اپنے گریبانوں میں ڈوب کے سوچے کہ ان 5 جاسوسی نظام میں سے وہ کون سی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم چھپ کے جرم کر سکتے ہیں، نکل کے گناہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی کہ ان 5 میں کوئی ایسا جاسوسی نظام کمزور نہیں جس سے چھپ کے ہم گناہ کر سکیں۔ نہ تو اللہ رب العزت سے چھپ سکتے، نہ کرامن کاتبین کو کہیں چھوڑ کے آ سکتے، نہ اپنے نفس اور وجود کو کہیں روک سکتے، نہ زمین کے ٹکڑے کو پابند کر کے اس سے نکل سکتے، اور نہ دن اور رات کو روک کے کوئی گناہ کر سکتے ہیں۔ جب نہیں کر سکتے میرے بھائیوں، تو پھر ہوش کے ناخن لینے چاہیے، قرآن سمجھنا چاہیے، رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہیے، اور چارہ کوئی نہیں، گناہ چھوڑنے چاہیے، گناہ چھوڑنے چاہیے۔